جو نہایت ہی پرستش و ستائش اور حمد و شکر گزاری کے لائق ہے۔ خداوند کس طور پر ہمیں برکت دے سکتا ہے، اس کے منصوبے کیا ہیں، ہمیں یہ جاننے کی بے حد ضرورت ہے۔ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ بھی جاننے کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ خدا نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ اس کے لوگ فتح مند زندگی بسر کریں، قوت اور زور میں زندگی بسر کریں، لیکن کئی دفعہ اس کے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طور پر خداوند ہمارے لیے چاہتا ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 30واں باب اس کی 15ویں آیت۔ یسایہ کی کتاب اس کا 30واں باب 30th chapter verse 15۔ کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے، پر تم نے یہ نہ چاہا۔ تم نے کہا نہیں، ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے، اس لیے تم بھاگو گے، اور کہا ہم تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوں گے، پس تمہارا پیچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے۔ ایک ہی جھڑکی سے 1000 بھاگیں گے، 5 کی جھڑکی سے تم ایسا بھاگو گے کہ تم اس علامت کی مانند جو پہاڑ کی چوٹی پر اور اس نشان کی مانند جو کوہ پر نصب کیا گیا ہو رہ جاؤ گے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس کیا فرماتا ہے؟ یسایہ 30واں باب اس کی 15ویں آیت کے مطابق خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس کی کیا فرماتا ہے؟ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں کیا ہے؟ تمہاری سلامتی ہے۔ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں کیا ہے؟ تمہاری سلامتی ہے۔ پھر خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے۔ پاور اینڈ پیس یہ کہاں پر پایا جاتا ہے؟ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ یہوہ خداوند اسرائیل کا قدوس فرماتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ سلامتی ہے اور کس طریقے کے ساتھ قوت ہے۔ کہا خاموش واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں کیا ہے؟ تمہاری سلامتی ہے۔ یہ بھاگتے تھے، مصر کی طرف بھاگتے تھے، ان کے ساتھ معاہدے کرتے تھے، ان کے ساتھ تعلقات پیدا کرتے تھے۔ خداوند ان کو بار بار کراتا ہے واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ خاموشی اور توکل کرنے میں کیا ہے؟ تمہاری قوت ہے، پر تم نے نہ چاہا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور یہ کیا کہتے تھے؟ ہم بھاگیں گے، تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوں گے، لیکن خداوند نے کہا تمہارا پیچھا کرنے والے تم سے بھی زیادہ تیز ہوں گے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ ایک ہی جھڑکی سے 1000 بھاگیں۔ ایک ہی جھڑکی سے کیا ہوگا؟ 1000 بھاگیں گے۔ 5 کی جھڑکی سے تم ایسا بھاگو گے کہ علامت بن جاؤ گے جو پہاڑ پر نصب کی جاتی ہے۔ اندازہ کیجیے کہ کیسی تیز رفتاری، کیسا بھاگنا، کیسا چیخنا، کیسا جو ہے وہ للکارنا، یا کیسا جو ہے بھاگنا، اور مڑ کر بھی نہیں دیکھنا۔ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری کیا ہے؟ یہ سلامتی ہے۔ خاموشی اور توکل میں تمہاری کیا ہے؟ وہ قوت ہے۔ کسی شخص نے سلامتی اور قوت کو اپنی زندگی کے اندر ایکسپیرینس کرنا ہے، وہ خداوند کی طرف رجوع کرے۔ کسی شخص نے سلامتی اور قوت کا تجربہ کرنا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ خاموش بیٹھے۔ آمین۔ وہ کیا کرے؟ خاموش بیٹھے۔
لیکن زندگیوں کے اندر خاموشی جو ہے یہ ناپید ہو چکی ہے، یہ دور کی بات ہو چکی ہے۔ ہر وقت جو ہے وہ کیا ہے، بڑبڑانا، ہر وقت کیا ہے چیخنا، ہر وقت جو ہے گلا، ہر وقت شکوہ، ہر وقت جو ہے تلخی، ہر وقت جو ہے بے قراری، ہر وقت جو ہے اندر اندر بے چینی کا شکار وہ رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی نہیں ہے۔ خاموشی کہاں پر ہوتی ہے؟ جب سکون ہوتا ہے، ہاں، اور جہاں پر چیخنا ہے، چلانا ہے، وہ شخص جو ہے اپنی زندگی کے اندر یا کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی کنڈیشن ہے، وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ کر لوں گا، میرے چیخنے سے، میرے چلانے سے، میرے للکارنے سے، میری ایسی رنگ برنگی باتیں کرنے سے جو ہے وہ میں جو ہے کوئی فتح پالوں گا یا میں دشمن پر غالب آ جاؤں گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ یہ اس کی کیا ہے؟ یہ بھول ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ بات ہمیشہ خدا نے ہمیشہ یہ خاموش رہنے، چپ چاپ رہنے اور واپس آنے کی ہمیشہ یہ بات کی ہے، لیکن یہ ہے یہ بارہا اسرائیل اسے بھول جاتا ہے۔ شاید یہ ہے پھر سے خدا اسے اس لیے یہ بات اسے کہتا ہے کہ خاموش جو ہے وہ بیٹھنے میں تمہاری کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ خاموشی اور توکل میں کیا ہے؟ تمہاری قوت ہے۔ توکل کرنے میں خاموشی بھی ایک جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ شخص یا خدا کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، اس پر جو ہے اپنا تکیہ اس کے اوپر کرتا ہے۔ لیکن جو شخص بڑبڑاتے ہیں، جو شخص جو ہے وہ تلخی اور شکایت اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں اور ہر وقت بڑبڑ کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، بلکہ مار کھائیں گے، بلکہ جو ہے وہ رگیدے جائیں گے، بلکہ جو ہے دشمن کی ایک جھڑکی سے 1000 گریں گے، اور 5 کی جھڑکی سے اگر 5 کٹھے ہی جھڑک دینا تو کیا ہوگا؟ وہ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ فارمولہ ان کے اوپر الٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ فارمولہ کیا ہوا ہے؟ الٹ ہو گیا۔ اس کی بابت ابھی میں بتاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیشہ جو ہے اسرائیل کو جو ہے یہ ایکسپیرینس دیا تھا کہ جب یہ مصر میں سے نکلے تھے اور جو ہے جب یہ سمندر کے سامنے جو ہے آگے اور فرعون کی فوجیں پیچھے آنا وہ شروع ہو گئی، آنا شروع ہوگی، یہ پھر وہاں پر کیا کرنے لگے؟ شور مچ گیا، جو ہے وہ بڑا شور بھرپا ہو گیا، ہم مارے گئے، ہمیں کون بچائے گا؟ یہ شخص جو ہے ہمیں کیا کرنے لگا ہے؟ ہمیں مارنے کے لیے لے آیا ہے۔ جب آپ خروج کی کتاب اس کا یا 14واں باب پڑھتے ہیں، موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھی جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لایا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ یہ ہے لائف، یہ ہے زندگی، یہ ہے ان لوگوں کی جن کے سامنے بڑے بڑے معجزات کیے ہیں، جن کے لیے خدا جو ہے اپنا دائنا ہاتھ جب بڑھا کر ان کے ننگا کر ان کو وہاں سے نکال کر لے کر آیا ہے۔ یہ جب بڑبڑانا، شکایت کرنا، جو ہے چیخنا چکھانا، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ سلامتی ان کی زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ ان کی زندگیوں میں کیا ہے؟ یا قوت ان کی زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ خدا خاموش کرتا ہے۔ خاموشی جو ہے ایک ایسا پوٹینشل پیدا کرتی ہے، ایک ایسی پاور پیدا کرتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے؟ ابلیس اور اس کی قوتی دشمن جو ہے وہ پھر پیچھے ہٹتا ہے۔ آمین۔ جب کوئی شخص خاموش اور چپ چاپ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے یہ بھروسے اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ کسی شخص نے بھروسہ اور یقین سیکھنا ہے یا ایمان کو سیکھنا چاہتا ہے، وہ چپ رہنا سیکھے، وہ جو ہے خاموش رہنا سیکھے، اور یہ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے اس کی حضوری میں۔ آمین۔ یہ نہیں ہے کہ خاموش رہنا، بلکہ اس کا مطلب اس کی حضوری میں خاموش رہنا، اس کی حضوری میں چپ چاپ رہنا سیکھے۔ اور جو ہی وہ شخص جو ہے چپ چاپ خاموش رہتا ہے تو خدا کام کرتا ہے۔ آمین۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔
اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کیا ہے کہ وہ آگے بڑھیں۔ بنی اسرائیل سے کیا کہا ہے کہ وہ آگے بڑھیں۔ لیکن جو ہے پھر سے آج جو ہے یہ 30ویں باب کے اندر جو یسایا کی کتاب کے اندر ہے، یہ لوگ دوبارہ سے مصریوں کے اوپر مصریوں سے کمک مانگتے تھے، اس سے مدد مانگنے کے لیے آ رہے تھے۔ خدا نے پھر ان کو یاد دلایا خاموشی اور واپس آنے میں تمہاری کیا ہے؟ یہ سلامتی ہے۔ خاموشی اور توقع کرنے میں تمہاری کیا ہے؟ یہ قوت ہے۔ شاید ان کو وہ دن یاد آ جائے، وہ بپھرتا ہوا سمندر، اس کی موجیں ان کو یاد آ جائیں، یا پھر جو ہے فرعون کی فوج کئی جو ہے اس کے رتھوں کی آواز اور ان کی للکاریں ان کو یاد آ جائے۔ جس دن جو ہے موسیٰ نے کہا چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو، وہ تمہارے لیے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ آمین۔ یہ پھر سے یہ خدا نے پھر سے یہ آواز بلند کی ہے۔ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے، واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری کیا ہے؟ وہ سلامتی ہے۔ لیکن ہم اپنی ڈگر پر، اپنی راہ پر اور اپنے طور طریقوں کے اوپر، اپنی حکمت کے اوپر، اپنے بازو کے اوپر تکیہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے کیا کریں گے؟ ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے، ہم تو تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوں گے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ پکڑے جائیں گے۔ وہ نہیں جانتے جو ہے ان کا یہ اپنی قوت کو، اپنے زور کو اس طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ خداوند جو ہے بھروسہ کرنا سکھانا چاہتا ہے۔ خدا جو ہے ہمیں چپ چاپ کھڑے ہو کر یہ دکھانا چاہتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ خدا کام کرتا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور اس نے کہا اسرائیل کو کیا کر؟ آگے بڑھے۔ چپ چاپ جب ہوگے تو خداوند نے جو ہے اپنا زور دکھایا۔ سبب کیا ہے؟ خدا کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ خدا ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے خاموشی نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے واپسی نہیں ہے۔ ہم بھاگے جا رہے ہیں، اکیلے ہی بھاگے جا رہے ہیں اس راہ کی طرف، اس راہ کی طرف جس کی انتہا میں کیا ہے؟ وہ موت کی راہیں ہیں۔ خداوند آواز دیتا ہے، واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری قوت ہے۔ اور خداوند کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو اپنی ہی ڈگر پر جائیں گے۔ یہ تو اچھا ہے کہ اگر وہ بلاتا ہے تو اس کی سن لی جائے اور اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ خداوند نے ہمیشہ وہاں پر کام کیا ہے جہاں پر کسی شخص نے یا کسی قوم نے یا کسی گھرانے نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ بالکل چپ چاپ کھڑا کر لیا ہے۔ اور خدا یہ بتانا ہے، اے خداوند ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تجھ پر کیا کرتے ہیں؟ یقین کرتے ہیں، ہمارا تکیہ تجھ پر ہے۔ آپ جو ہے دوسری تواریخ کی کتاب کے اندر بھی ایک واقعہ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے آپ کو نظر آئے گا جو ہے یہوشافط کے دنوں میں جب موابیوں اور امونیوں نے چڑھائی کی تھی اور وہ بہت بڑا انبو تھا، بہت بڑا انبو تھا، اور جو ہے انہوں نے بڑا لشکر جو ہے ان کے اوپر چڑھایا تھا اور وہ پریشان تھے تو کیا کریں؟ انہوں نے روزہ رکھا اور وہ خداوند کے سامنے کھڑے ہوں اور جو ہے خدا کا روح جو ہے وہ نازل ہوا اور وہ کیا کہتے ہیں جو ہے دوسری تواریخ اس کے 20ویں باب اور 15ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ کہنے لگا، اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشافط تم سب سنو، خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انبو کی وجہ سے نہ ڈرو نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا، دیکھ وہ سہس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دشت یوروہیل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے، تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا۔ اے یہودا، اے یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا۔ ہاللیلویا۔ کیا کرنا؟ تم قطار باندھ کر کیا کرنا؟ چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا۔ خوف نہ کرو، ہراساں نہ ہو کل ان کے مقابلے کو نکلنا، کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں
کیا ہے؟ خداوند ساتھ نہیں ہے۔ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے، واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے۔ دیکھیے جو چپ چاپ کھڑے ہو گئے اور قطار میں کھڑے ہو گئے، لائنوں کے لائنوں میں جو ہے سارے کھڑے ہو گئے، کیا دیکھنے کے لیے؟ خدا کی نجات کے کام کو دیکھنے کے لیے کہ خدا کس طرح پر دشمن کو مارتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے وہ شور مچا رہے ہیں، یہ جو ہے بھاگے ہی چلے جا رہے ہیں، تیز جانوروں پر سوار ہیں، بھاگتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہوہ اسرائیل کا قدوس ان کو فرماتا ہے، آ جاؤ اور چپ ہو جاؤ۔ کہتے نہیں، ہم بھاگیں گے اور اپنے زور کے اوپر، ان جانوروں کے اوپر جو تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتے ہیں، ہمارا بھروسہ ان کے اوپر ہے۔ لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ رگید دیے جائیں گے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ پکڑ لیے جائیں گے۔ اور ایسا ہی آج کل دنیا کے اندر ہو رہا ہے، اپنی راہوں کے اوپر جو ہے چلتے جا رہے ہیں، اپنے طور طریقوں کو اپنا رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بڑا جو ہے وہ مار لیں گے، سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، جو ہے بڑا کچھ کر پائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، یا اپنے طور طریقوں یا اپنے زور سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور خداوند ان کو یہ صاف فرماتا ہے، واپس آ جاؤ اور خاموشی سے کیا کرو؟ بیٹھ جاؤ، چپ چاپ قطار میں کیا ہو جاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ۔ ہم کیوں قطار میں کھڑے ہوں؟ ٹھیک ہے، ہم کیوں قطار میں کھڑے ہوں؟ ہمیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم تو آگے لگیں گے، ہم تو بھاگیں گے، ہم تو جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ نکل جائیں گے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جو ہے وہ کیا ہوگا، جو ہے ان کا پیچھا کرنے والے کیا کریں گے؟ ان کو دھریں گے۔ کیا لکھا ہے؟ ایک کی جھڑکی سے 1000 بھاگیں گے۔ جب خدا ساتھ نہیں ہوگا، جب زندگیوں کی تلخیاں ہوتی ہیں، بٹرنس ہوتی ہے، انفارگیونیس ہوتی ہے، جب جو ہے خدا کی طرف صحیح طور پر جو ہے رجوع نہیں لاتے ہیں، تو جب یہ چیزیں زندگیوں کے اندر آتی ہیں تو صرف ایک ہی جھڑکی کافی ہوتی ہے۔ منٹوں سیکنڈز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ 1000 بھاگتے ہیں۔ 5 کی جھڑکی سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے نظر بھی نہیں آتے ہیں، بالکل ستیہ ناس ہو جاتے ہیں۔ یہ اسرائیلیوں کے ساتھ اس لیے ہوا ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے خدا کی طرف پیٹ پھیر لی اور بھاگتے ہی چلے جا رہے ہیں، بھاگتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور جو ہے مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے، اس کی آواز کے اوپر کان بھی نہیں دھر رہے ہیں، جو ان کو برابر کہہ رہا ہے، آ جاؤ اے میرے بیٹو، اے میری بیٹیوں، واپس آؤ، خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، واپس آنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی اور توکل کرنے میں تمہاری کیا ہے؟ وہ قوت ہے۔ پر تم نے یہ نہ چاہا، کہا نہیں، ہم نہیں ایسے کریں گے، ہم بھاگیں گے، دڑ گھوڑے دورائیں گے۔ ختم۔ احبار کی کتاب کے اندر جو خدا نے اسرائیل کو جو کیلکولیشن دی تھی کہ کس طریقے کے ساتھ تم جو ہے دشمن کے اوپر غالب آ سکتے ہو، ذرا وہ بھی پڑھ لیجئے۔ یہ ہے احبار کی کتاب کے اندر اس کے 26ویں باب کے اندر یوں لکھا ہے 26واں باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو گے اور وہ تمہارے آگے تلوار سے مارے جائیں گے، اور تمہارے 5 آدمی 100 کو کیا کریں گے؟ رگیدیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک آدمی 20 کو کیا کرے گا؟ رگیدے گا، اور تمہارے 100 آدمی کیا کریں گے؟ 10,000 کو کھدیڑ دیں گے، اور تمہارے دشمن تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے، اور میں تم پر نظر عنایت رکھوں گا اور تم کو برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور جو میرا عہد تمہارے ساتھ ہے اسے کیا کروں گا؟ بولیے، پورا کروں گا۔ اب یہ کیلکولیشن الٹی ہوگی ان کے لیے۔ کیا ہوا ان کے لیے؟ الٹی ہو گئی۔ اب یہ کہتے ایک ہی جھڑکی سے کیا ہوگا؟ 1000 بھاگیں گے، اور 5 کی جھڑکی سے کیا ہوگا؟ ان کا حال کیسا ہوگا؟
तुम ऐसा भागोगे, तुम उस अलामत की मानंद जो पहाड़ की चोटी पर और उस निशान की मानंद जो को पर नस्ब किया गया हो रह जाओगे। सिर्फ निशान ही रह जाएगा कि किसी वक्त यहाँ पर जो है ये इस्राएली थे, या इस वक्त यहाँ पर ये कुछ लोग बसते थे, सिर्फ निशान रह जाएगा। तुम्हारी बाकियात रह जाएगी और तुम नहीं होगे। अगर आप सिर्फ बाकियात देखना चाहते हैं तो फिर भागो, फिर वापस मुड़कर भी ना देखो। अपने जानवरों पर जो है वो तेज जानवरों पर सवार हो और पीछा भी ना करो और भागते ही चले जाओ और कलाम की आवाज के ऊपर भी कान ना धरो। लेकिन तो भी खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है और नहीं चाहता कि वो हलाक हो जाएं। वो नहीं चाहता कि जो है वो मार खाएं। वो नहीं चाहता है कि जो है वो ये मिस्रियों के हाथों वो जुल्म सहें, बल्कि वो चाहता है आगे बढ़ो। आमीन। इस्राएल से क्या है कि क्या कर, आगे बढ़। आमीन। ये चाहता है। लेकिन इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले चुपचाप होना पड़ेगा। ये सीखना पड़ेगा हमें। ये हमें जानना पड़ेगा कि हम किस तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए चुपचाप होना होगा। इसलिए शोर मचाना बंद करें। इस बात की जो है परवाह मत करें कि हमारे चौगिर्द कितना शोर भरपा हुआ है। इस बात की परवाह ना करें कि कितना जो डर और खौफ की फिजा बन चुकी है। इस बात की परवाह ना करें कि जो है बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जंग की कैफियत है। आप देखिए आज के दिन रूस ने यूक्रेन के ऊपर कैसा हमला कर दिया है। एक दफा जमीन जो है पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई है। हमारे चौगिर्द जो है वो जंग भरपा क्यों ना हो, ऐसा शोर भरपा क्यों ना हो, लेकिन हम अपने खुदा के सामने ऐसे चुपचाप हों और ऐसे जो है खामोश हो जाएं, ऐसे जो है तवक्कल करें और जो है इस तौर पर रजू लाएं। और फिर देखिए जो है इस जंग के अंदर जो है किस तरह से खुदा अपनी सलामती और अपनी कुव्वत हमें दिखाता है। आमीन। बामे जेकर हड़वी आवे, नाले पानी। आप ये अंदाजा ये कीजिए कि किस तरीके के साथ अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, उस सिचुएशन के दौरान में खुदा किस तौर पर आप लोगों को अमन दिखा सकता है और किस तौर पर जो है वो उनको जो है वो उनका हौसला बढ़ाता है। यह है वो उन पर हंसेगा जो उनका पीछा करते हैं और उनको कहेगा आगे बढ़ो, और वो कहेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ें, वो आगे तो समंदर है। उनके जब वो आगे बढ़ेंगे, खामोशी जो है ये आपकी खामोशी के अंदर इतना पोटेंशियल है। आपकी खामोशी आपको इस जगह के ऊपर इस भरोसे के ऊपर खड़ा कर देगी, इस ईमान और यकीन के ऊपर खड़ा कर देगी कि उसमें से राह बन जाएगी। आमीन। समुंदर से राह बन जाएगी। अगर आप इब्रानियों के खाते से 11वें बाब के अंदर पढ़ें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो किस तरीके के साथ जो है वो समुंदर को उन्होंने पार कर लिया। जिन्होंने समुद्र को पार किया तो कैसे किया है, जरा पढ़िए इब्रानियों के खाते उसके 11वें बाब के अंदर। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। 29 आयत में लिखा है ईमान ही से वो बहरे कुलजम से इस तरह गुजर गए जैसे खुश्क जमीन पर से, और जब मिस्रियों ने ये कष्ट किया तो डूब गए। आमीन। इब्रानियों 11वां बाब उसकी 29 आयत में क्या लिखा है, बोलिए। हालेलुया। ये कैसे, ये किस तरह से आता है, ये ऐसी ये है हिम्मत, ये ऐसा हौसला, ये ऐसा ईमान, इसका रूट कहां पर है, इसकी जड़ें कहां पर है? खामोशी और तवक्कल करने में। आमीन। चुपचाप खड़े होने में। प्रेज द लॉर्ड। उस जो है अगर वो एक जो है अगर वापस नहीं आते और खामोश नहीं बैठते तो एक की झिड़की से क्या होता है, बोलिए। 1005 की झिड़की से जो है वो निशान ही रह जाते हैं हम। लेकिन देखिए जब कोई शख्स खामोश होता है, जब वो खुदावंद के ऊपर तवक्कल और भरोसा करता है और जब वो आगे को बढ़ता है तो वो ऐसी खामोशी, उसका ऐसी खामोशी के इतना जोर है कि समुद्र भी राह पैदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। ईमान के साथ वो खुश्क जमीन पर से गुजर गए और कई ये डारे हो गए, ओ हम कैसे जो है इसमें से गुजर सकते हैं। फेथ। आमीन। और फेथ कैसे आ रहा है, तवक्कल करने से। आमीन। खामोश
रहने से। पीछे मुड़ कर जो है अगर मिस्रियों की तरफ भागेंगे तो मारे जाएंगे। लेकिन अगर आपने खुदावन की तरफ रजू करेंगे और उसके पर तवक्कल करेंगे और चुपचाप जो है अपनी कतार में खामोशी के साथ देखेंगे, वो नजात जो हमारे साथ है वो आपके लिए क्या कर सकता है और क्या करता है, ये हमें जो है बहरे कुल्ज़ुम के किनारे के ऊपर नजर आया है। जब वहां पर जो है वावेला और शोर था, जो ही सुकूत हुआ, जो ही जो है वो साकत हो गए, जो ही वो खामोश हो गए, जो ही जो है वो अमन उनके अंदर आ गया, जो ही उन्होंने अपने आप को खामोश कर लिया और अपनी आंखें अपने खुदावन की तरफ लगा ली, तो ही समुंदर दो हिस्से हो गया और उन्होंने कदम बढ़ाना शुरू हो गए और ईमान के साथ खुश्क जमीन पर वो चलने लगे। लेकिन उन्होंने कहा, इसराइल जो है वो जिन्होंने शोर भरपा किया हुआ था, जिन्होंने ललकार रहे थे मिस्री और अपने रथों की आवाज सुना रहे थे, उन्होंने भी कसद किया कि हम भी पार कर लेंगे। ये शोर शराबे वाले डूब जाते हैं। शोर शराबे वाले क्या करते हैं? वो डूब जाते हैं। लेकिन जो खामोशी के साथ अपने खुदावन के पर तवक्कल करते हैं वो तर जाते हैं, वो खुश्क जमीन में से गुजर जाते हैं। आमीन। वो अपने अंदर ईमान का मुजाहरा करते हैं। हम अपनी जिंदगियों के अंदर क्यों जो है इस हालत के अंदर हैं? हम अपने अंदर क्यों बिटरनेस या अपने अंदर क्यों जो है वो अनफॉरगिवनेस रखते हैं? हम अपने अंदर क्यों जो है ऐसी ऐसी चीजें रखते हैं जिससे जो है हम मुस्तरब हो जाते हैं? हम क्यों जो है परेशान हो जाते हैं? हम इसमें से निकलिए और जो है तवक्कल कीजिए, खामोशी के साथ बैठना सीखिए। वापस आने और खामोश बैठने में क्या है? तुम्हारी सलामती है। बैठना सीखिए, खामोश बैठना सीखिए। कहते ना, खामोशी के साथ बैठे रहो। बच्चों को आमतौर पर कहा जाता है कि हिलजुल बंद कर और खामोशी के साथ बैठ जाए। हमारा बाप भी हमारे साथ ऐसा ही हमें इसी तरह ट्रीट करता है। ऐ मेरे बेटे और ऐ मेरी बेटी चुपचाप बैठ जाए यहाँ पर। कहता है नहीं बैठूंगा, ठीक है। मेरी कोठरी जो है कभी जो है ये बंद नहीं होती। कोठरी बंद कर कर बैठिए और फिर देखिए, ठीक है। एक, ठीक है, तुम्हारे 5 क्या करेंगे? 1000 को मारेंगे, तुम्हारे 100 10,000 को मार कर आएंगे। अगर ये कैलकुलेशन अपनी जिंदगी के अंदर लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है? खामोश। क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप ऐसा कर पाए? एक आदमी 20 शख्स को मार पाएगा। एक आदमी जो है ऐसी इन पर्सनैलिटीज को मार भगाएगा, ठीक है। सारे मुक्कल, सारी बदरूहें भागना शुरू होंगी, ठीक है। ये हमें मालूम है कि वो 7 बदरूहें आती हैं, लेकिन सोचिए कि वो घराने को किस तरह खराब कर देती हैं। लेकिन अगर एक शख्स जो है वापस आकर खामोशी के साथ बैठ जाएगा तो फिर घराने के अंदर जो है राज खुदावन का होगा, सल्तनत खुदावन की होगी और जो है हम जो है बड़े बड़े काम अपनी जिंदगियों के अंदर देख पाएंगे। राइट नो, अभी इसी वक्त हम इसका मुजाहरा कर सकते हैं। इसी लम्हे आप अपनी जिंदगी के अंदर जो है ये देख सकेंगे कि दुश्मन को हम अभी इसी लम्हे जो है भगा सकते हैं। ये जो हमारे ऊपर कैलकुलेशन उल्टी हो चुकी थी, हम अपने कैलकुलेटर को ठीक कर देंगे। आमीन। अपने इनर के कैलकुलेटर को बाय फेथ हम इसको ठीक करें और अब जो है हम झड़केंगे और वो भागेंगे। आमीन। अगर हम खामोश हो जाते हैं तो फिर हम बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन इस्राएल के खुदा ने क्या किया? येहू के दौरान में सिर्फ नरसिंगे जो है वो बज रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई शख्स जो है वो नारा नहीं मारेगा। आखिरी दिन 7वें दिन जब नारा मारा तो यरीहो की दीवार क्या हो गई है? वो गिरा दी गई है। अपने अंदर जो है तहम्मुल, अपने अंदर जो है भरोसा करना, यकीन करना, ईमान रखना सीखिए। जब तक हम जो है इस प्रोसेस को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे तब तक जो है हम जो है बड़े कामों को अपनी ज़िंदगियों में होते हुए देख नहीं सकते हैं। अभी इसी लम्हे इसका एक्सपीरियंस कीजिए और खुदा आपकी ज़िंदगी में ये कर दिखाएगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। Hallelujah, we praise you Jesus Christ। सब शुक्रगुजारी करें। हम कहां पर खड़े हैं और किधर जा रहे हैं? हमारी राहें कौन सी हैं और हमने कौन सी राहों को इख्तियार कर लिया है?
आइए अपने खुदावन की तरफ आए, आइए उसके सामने बैठ जाएं। लॉर्ड देख, मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया है, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया है। अयूब ने भी अपनी मुंह पर उंगली रख ली, क्योंकि वो जानता है कि वो बोल रहा है, और उसने अपने आप को खामोश कर लिया और खुदा ने उसे बहाल कर दिया। हालेलुया। बहाली, निजात और फतह वापस आने और खामोश बैठने में है। बहाली, फतह और निजात और रिहाई ये खामोशी और तवक्कल में है। आइए, हम ये चाहते हैं कि खुदावन हमें कुव्वत और जोर दे, हमें सलामती बख्शे। ये लम्हा है अपने खुदावन के कदमों में यह झुकने का और उसके हुजूर में मांगने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे 5 आदमी 100 को रगे देंगे और तुम्हारे 100 आदमी 10,000 को खदेड़ देंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदाम ये चाहता है कि हम में से हर एक शख्स ऐसा ही करे। दुश्मन और इब्लीस की कुव्वतें, इब्लीस की तासीरें जो मुख्तलिफ अंदाज के साथ परेशान करती हैं, मुख्तलिफ तरीकों के साथ जो है वो बेहौसला करती है, हौसलों को पस्त करती है। लेकिन अगर हम अपने खुदावन के सामने खामोशी के साथ बैठ जाएंगे, यानी उसके ऊपर तवक्कल और उस पर भरोसा और यकीन रखेंगे, यानी उसके ऊपर ईमान रखेंगे, तो फिर हम उनके ऊपर गालिब आएंगे। इन बदरूहों के ऊपर, इब्लीस की कुव्वतों के खिलाफ हम खड़े हो पाएंगे और उनको रगेद देंगे। ये लम्हा है रगेदने का, उनको मारने का। और इसके लिए जरूर है कि हम अपने खुदावंद के सामने खामोशी इख्तियार करें, हम अपना तवक्कुल और भरोसा उसके ऊपर रखें। मैं आ गया हूं खुदावंद तेरे कदमों में, मैं तेरे सामने झुक गया हूं ऐ खुदावंद खुदा। मैंने अपने आप को तेरे सामने खाली कर दिया है, मैंने अपने आप को चुप यह कर लिया है, मैं चुप साध ली है खुदावंद खुदा। मेरी आंखें तुझे देखती हैं, मेरे हाथ तेरी तरफ बुलंद है खुदावंद खुदा। ओ हालेलुया, मैं रजूल आया हूं, तेरी बरकत का मुंतजर हूं। दुश्मन ने ऐ खुदावंद खुदा मुझे उसकी झिड़की, ऐ खुदावंद खुदा वो मुझे नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन अब मैं ऐ खुदावंद खुदा बोलूंगा तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस इख्तियार से मैं उसे झड़कूंगा, और मेरी तेरे नाम से झड़की से बदरूहें, बीमारियां भाग जाएंगी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से झड़कना शुरू करो शैतान को, इन बदरूहों को, इन कुव्वतों को, इन तासीरों को, इन बीमारियों को, और उनको भगा दीजिए अपने बदनों से, अपनी जिंदगियों से, अपने घरों से जो परेशान करती हैं। हालेलुया, क्योंकि हम उसके कदमों में बैठ चुके हैं चुपचाप। हालेलुया, क्योंकि उसका रूह हमें घेरे हुए है, उसके पाक फरिश्तगान, उसके जोरावर फरिश्तगान, वॉरियर एंजल्स हमारे साथ हैं। हालेलुया, हमारे साथ जंग करने के लिए और हमें यह कुव्वत जोर देने के लिए हमारा खुदा हमारे साथ मौजूद है। उसका शुक्र और उसकी तारीफ और तमजीद करें। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अपना दिल उसके सामने उंडेल दें और अब खुशी करें कि खुदावंद कहता है इस्राएल को कह के वो आगे बढ़ें। ऐ मेरे भाइयों बहनों, आगे बढ़िए। आप क्यों पीछे हट रहे हैं? आप क्यों जो है एक जगह के ऊपर खड़े हो गए हैं? आगे बढ़िए। खुदावंद फरमाता है कि तुमने चुपचाप खड़े हो गए हो, अब तुम्हारा वक्त है कि आगे बढ़ो। हालेलुया, मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची है, अब आगे बढ़ो। यह तुमने शोर मचाया हुआ था, मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही थी, मैं तुम्हें बराबर कहता हूं आगे बढ़ो। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट।